الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعنها رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان ابا بکر الصدیق، بے شک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلا بوسہ دیا، قبلا بوسہ دیا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بعد موتی ہی آپ کے فوت ہونے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ میت کو تعظیم اور تکریم کی نظر سے بوسہ دینا جائز ہے، کیونکہ کسی بھی ایک صحابی رسول سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل کو ناپسندیدہ سمجھنا ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کے اوپر کوئی تنقید کی ہو، کوئی بات کی ہو، تو گویا کہ اس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا کہ فوت ہونے کے بعد میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص تعظیم اور تکریم کے نقطہ نظر سے وہ بوسہ دیتا ہے تو یہ بوسہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والد اپنے بیٹے کو، بیوی کو، ٹھیک ہے، شوہر، ٹھیک ہے، اولاد اپنے والدین کو بوسہ دے سکتے ہیں، یا استاد اپنے شاگرد کو، شاگرد اپنے استاد کو، علماء کو بوسہ دینا، یعنی الغرض اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔